فیشن۔ اس ایک لفظ نے ہمیں اتنا مفلوج کر دیا کہ ہماری معاشرتی، دینی، سیاسی اور سماجی ہر قدر اس کے قدموں میں بچھتی چلی گئی۔ حیا اور سادگی کا مذاق اڑنے لگا اور ہم ہر نئے رجحان کے پیچھے خود کو بدلنے میں لگ گئے۔ کبھی لباس صرف جسم ڈھانپنے کی ایک بنیادی ضرورت تھا، پھر آہستہ آہستہ یہی لباس انسان کی پہچان بن گیا۔ ہم نے انسان کو اس کے کردار اور شخصیت سے زیادہ اس کے لباس، برانڈ اور ظاہری حلیے سے پرکھنا شروع کر دیا۔ مگر یہ آفت آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ اپنے بزرگوں کو ذرا دیکھیں۔ سال میں بنیادی طور پر 2 موسموں کے حساب سے کپڑے بنتے تھے، ایک گرمی کے لیے، ایک سردی کے لیے۔ کپڑا گھس جاتا تو رفو ہوتا، پیوند لگ جاتا، سلائی ہوتی اور پھر بھی عزت سے پہنا جاتا رہتا۔ ان کپڑوں میں صرف دھاگا نہیں ہوتا تھا، ان میں بڑوں کا لمس، محنت اور کنات کی خوشبو بھی ہوتی تھی۔ لیکن پھر دنیا کی رفتار بدل گئی۔ 1975 میں زارا نام کا ایک برانڈ شروع ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ میں نئے رجحانات اور نئے ڈیزائن جلد سے جلد پہنچائے جائیں، اور یہیں سے فیشن کے بدلنے کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہونے لگی۔ پھر دوسرے بڑے برانڈز بھی اس دوڑ کا حصہ بنتے گئے، اور یوں فیشن صرف موسموں کے ساتھ بدلنے والی چیز نہیں رہا، وہ ایک مسلسل دوڑ بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہمارے بزرگ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ان برانڈز کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ ہماری قناعت آخر کیوں مر گئی؟ حضرت واصف علی واصف سے منسوب ایک خوبصورت بات ہے۔ قناعت یہ نہیں کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، قناعت یہ ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت سے زیادہ کی طلب نہ رہے۔ اور شاید آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہماری ضرورتیں اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں جتنی ہماری خواہشیں بڑھ گئیں۔ آج الماری کھولیں تو کپڑوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، 50 جوڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، برانڈز کے ٹیگز چمک رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی انسان ایک لمبی سانس لے کر کہتا ہے، میرے پاس تو آج پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ کپڑا شاید پرانا نہیں ہوا ہوتا، بس فیشن سے باہر ہو گیا ہوتا ہے۔ ایک دانا شخص یہ کہہ گئے ہیں، فیشن انسان سے زیادہ کپڑے گھسا دیتا ہے، اور آج اس جملے کی حقیقت شاید پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ ایک نیا رجحان آتا ہے، سوشل میڈیا پر کسی مشہور شخص کا لباس نظر آتا ہے، کسی معروف شخصیت کی نئی تصویر سامنے آتی ہے، اور ہمارے ذہن میں ایک خاموش سا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے؟ ہم دوسروں کی الماری دیکھتے دیکھتے اپنی الماری سے بے اطمینان ہونے لگتے ہیں، اور پھر ایک عجیب تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف ایسی الماریاں ہیں جو کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مناسب لباس تک نہیں۔ یہ کسی کو شرمندہ کرنے کی بات نہیں، بس ایک سوال ہے، ہماری ضرورتیں بڑی ہیں یا ہماری خواہشیں؟ اور شاید فیشن کا سب سے گہرا اثر صرف ہماری جیب یا ہماری الماری پر نہیں پڑا، اس نے لباس کے تصور کو بھی بدل دیا۔ کبھی لباس کا بنیادی مقصد جسم کو ڈھانپنا، وقار دینا اور حیا کو قائم رکھنا تھا۔ پھر اس میں خوبصورتی آئی، انداز آیا، نئے ڈیزائن آئے، اور وقت کے ساتھ بعض فیشن کے رجحانات ایسے ہوتے گئے جن میں لباس جسم کو ڈھانپنے سے زیادہ اسے نمایاں کرنے کا ذریعہ محسوس ہونے لگا۔ یہ بات کسی ایک فرد، مرد یا عورت کے خلاف نہیں، یہ ایک اجتماعی تبدیلی کی بات ہے، کیونکہ فیشن صرف کپڑوں کا نام نہیں، فیشن آہستہ آہستہ ہماری پسند، ہماری سوچ اور ہمارے تصور خوبصورتی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور یہاں منور رانا صاحب کا یہ شعر ایک بہت گہری بات کہہ جاتا ہے، مٹی میں کیوں ملاتے ہو اپنی محنت رفو گرو، اب تو لباس جسم کا ہر ایک تار کھل گیا۔ یہاں بات صرف سوئی دھاگے کی نہیں رہتی، کبھی کبھی لباس کا ایک کھلتا ہوا تار ہمیں ان اقدار کی طرف بھی دیکھنے پر مجبور کرتا ہے جنہیں ہم نے ترقی کے نام پر آہستہ آہستہ کمزور کر دیا۔ ہم نے سادگی کو پسماندگی سمجھ لیا اور کبھی کبھی نمائش کو عزت کا معیار بنا لیا۔
لیکن اس دوڑ کی قیمت صرف ہمارا سکون اور ہماری اقدار نہیں چکا رہی، ہماری زمین بھی اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ امریکہ کے ایک صحرائی علاقے کی طرح خشک اور ویران جگہوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں تک پھینکے گئے کپڑوں کے بہت بڑے ڈھیر اب اس مسئلے کی علامت بن چکے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں بھی ایک ایسا وسیع صحرائی علاقہ ہے جہاں استعمال شدہ اور پھینکے گئے کپڑوں کے بہت بڑے ڈھیر موجود ہیں۔ ہم جو لباس کبھی چند مرتبہ پہن کر چھوڑ دیتے ہیں وہ ہماری زندگی سے تو غائب ہو جاتا ہے مگر ہماری زمین سے فوراً غائب نہیں ہوتا، اور یوں ہماری چند لمحوں کی خواہش کسی اور شکل میں بہت طویل عرصے تک ماحول پر اپنا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ ہم آپ کو فیشن چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، اچھا لباس پہنیے، خوبصورت لگیے، اپنے لباس کا خیال رکھیے، مگر ہر نئے رجحان کے پیچھے خود کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہ کیجیے۔ سادگی کا مطلب بدصورت یا پرانے زمانے کا ہونا نہیں، سادگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی خوشی ہر نئی خریداری کی محتاج نہ ہو۔ اگلی بار جب آپ الماری کھولیں یا کوئی نیا لباس خریدنے لگیں تو صرف چند سیکنڈ کے لیے رک کر خود سے پوچھئے، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ فیشن تو بدلتا رہے گا، رجحانات آتے رہیں گے، کپڑے بدلتے رہیں گے، مگر شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہماری الماری میں کیا نیا آیا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ہم نے صرف اپنے کپڑے بدلے ہیں یا آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھی۔